السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ کمال اتاترک نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام ملک کے ملاؤں کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے۔ جب ملا تمام اکٹھے ہو کر ان کے پاس پہنچ گئے، کمال اتاترک کے پاس، تو اس نے ان سے کہا کسان تو حکومت کے لیے گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، اجناس وغیرہ اگاتے ہیں، مزدور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور دیگر لوگ ملک کے مفاد کے لیے اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے ملک و قوم کے لیے یا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کارآمد کام کیے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ ملاؤں نے کہا کہ ہم آپ کے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسے کارآمد چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ملا کا تصور پاکستان میں بتا دوں۔ پاکستان میں عموماً علماء حضرات کو اگر ملا کے لفظ سے پکارا جائے تو سخت برا منایا جاتا ہے، بلکہ کئی لوگ تو اس کو گالی تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ملا لفظ ادب کے لحاظ سے انتہائی معزز اور اہم لفظ ہے، اس لیے اس پر برا نہیں منانا چاہیے۔ بہرحال اس پر اگر کبھی کوئی بحث کا موقع ملا تو ضرور کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اتاترک نے جناب ملاؤں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے سوال کر دیا، بھی کیا کرتے ہو آپ ہمارے لیے؟ وہ کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا، کمال اتاترک نے پھر انہیں سمندری سفر کی دعوت دے دی جناب، کہ آئیں چلیں ہمارے ساتھ سمندر۔ ایک ملا کو کہا دیا ان کو سمندر کی سیر کرائی جائے، دعائیں کریں یہ۔ ملا نے جا کر جو حکم کمال اتاترک سے ملا تھا، سمندر کے درمیان میں جا کے جہاز میں چھید کر دیا جناب۔ جہاز اس ٹائم لکڑی کے بڑے بڑے کشتیاں ٹائپ ہوا کرتے تھے، جیسے کشتی ہے، بڑی کشتی کو ایک جہاز کہا جاتا تھا۔ سمندر کے بیچوں بیچ جناب انہوں نے سوراخ کر دیا کشتی میں، اس جہاز میں لفظ استعمال کر رہے ہوں، کشتی میں، بڑی کشتی میں جس میں تمام ملا سوار ہو گئے۔ کشتی کے نگہبانوں نے ملاؤں سے کہا کہ وہ دعا کریں۔ کشتی میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا کہ جہاز کا جو سوراخ ہے وہ بند ہو جائے۔ ملاؤں نے غصے سے کہا کبھی دعا سے بھی سوراخ بند ہوا ہے؟ تو ملاؤں نے کہا کہ اس جہاز سے تو پھر ہمیں پانی کو نکالنا ہوگا، نہیں تو یہ ڈوب جائے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ کشتی کے ملاؤں نے جناب، جو ملا تھا اس کا، انہوں نے اس کو بالٹیاں دے دیں، لو جی ملاؤں صاحب یہ بالٹیاں لو اور پانی نکالنا شروع کر دو، میں بھی آپ کے ساتھ پانی نکال لیتا ہوں۔ تمام ملا جڑ گئے جناب، پانی دھڑا دھڑ نکالنا شروع کر دیا، کہ کیونکہ کشتی ڈوبنے کے قریب تھی، وہ جہاز جو تھا وہ لگاتار پانی نکالتے جاتے تھے۔ ملا نے بغیر رکے جناب جہاز سے پانی نکالنا شروع کر دیا، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ ملاؤں نے جناب جہاز کو واپس موڑا اور تیز رفتاری سے ساحل سمندر پہ پہنچا دیا۔ اسی دوران سب ملا جناب ہانپ گئے، تھک کر چور ہو گئے، سمندر کی ریت پر جناب پٹھے سیدھے ہو کے لیٹ گئے، ہانپنے لگے۔ دوسرے دن کمال اتاترک نے ان سب ملاؤں کو دوبارہ بلایا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں کہنے لگا اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں آپ کی دعاؤں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو ملک و قوم کے لیے کچھ کام بھی کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے فائدے عوام اور حکومت تک پہنچیں۔ کام کے سوا ملک کبھی دعاؤں سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ملاؤں نے نا ہمیشہ مذہب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو حقائق سنائی ہے نا، یہ ترکی ادب سے ماخوذ ہے۔ اتا ترک کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ بہت لبرل انسان تھا، ظالم بھی تھا، مگر حقائق سنانا ضروری تھا تاکہ آپ کو اس تناظر میں ہمارے حالوں کا بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ 1906، تھوڑا سا میں آپ کا وقت اور لوں گا، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا سننا، یہ بہت ضروری ہے۔ بلاگ کو پورا دیکھیے گا، یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کرتے آئے ہیں۔ 1906 سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ یہ اب کی بات ہے، 1906، ہم 2024 میں جی رہے ہیں۔ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ انگریز دور میں 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ انگریز دور آیا تو بریلوی آنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بات کی بحث ہے۔ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ کیوں دو دارالعلوم دیوبند یا کوئی دیوبندی کا وجود تک نہیں تھا۔ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ 250 ہجری سے پہلے کوئی حنبلی بھی نہیں تھا۔ امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے امام بعد میں ہیں۔ یعنی کہ 225 ہجری سے پہلے کوئی حنبلی نہیں تھا۔ 200 ہجری سے پہلے کوئی شافعی، کوئی مالکی نہیں تھا۔ 150 ہجری سے پہلے کوئی حنفی اور کوئی جعفری نہیں تھا۔ 1500-1600 ہجری ہوگی ہیں۔ 150 ہجری سے پہلے کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی جعفری نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا۔ البتہ مسلمان ضرور تھے، جو آج کے دور میں شاید میرا خیال ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، میرے سمیت۔ اب آپ جو مسلک کے درپردہ ہیں، مسلک کو کے ماننے والے ہیں، اگر آپ حقیقت پر نظر رکھتے ہیں، حقیقت پسند ہیں، تو سوچئے گا کہ آپ کیا ہیں۔ مسلمان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہیں؟ وہ بول دے کیوں نہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔